یا نبی مدد کہنا کیا یہ شرک اکبر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ صاحب سے سوال کیا گیا، بہت سے لوگوں کو ہم یا رسول اللہ مدد یا نبی مدد کہتے ہوئے سنتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ کلام تو شرک اکبر ہے۔ اس کے معنی ہیں رسول اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرنا۔ علماء کرام کا اجماع ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اور ان کے اتباع کرنے والے علماء اہل سنت کا، جس نے بھی فوت شدگان سے استغاثہ کیا تو یہ شرک اکبر میں سے ہے۔ فوت شدگان انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہو یا ان کے علاوہ کوئی اور ہو، یا پھر غائبین سے استغاثہ کیا، وہ غائبین فرشتے ہوں یا جنات، یا اس کے علاوہ کوئی اور ہو، یا بت، پتھر، درخت اور ستارے وغیرہ ہی کیوں نہ ہوں، ان سے استغاثہ کرنا شرک اکبر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور بے شک مساجد صرف اللہ تعالیٰ کی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ سورۃ الجن آیت نمبر 18۔ اور فرمایا ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكُمْ مِثْلُ الْخَبِيرِ۔ ترجمہ، یہی اللہ تعالیٰ تم سب کا رب ہے، اسی کی سلطنت ہے، اور جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو تو وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے مالک بھی نہیں۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سن سکتے، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو قبول نہیں کر سکتے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ آپ کو کوئی اللہ تعالیٰ جیسا خبردار خبریں نہیں دے گا۔ سورۃ الفاتر آیت نمبر 13-14۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، پس اس کا حساب تو اس کے رب کے اوپر ہے، بے شک کافر لوگ نجات سے محروم ہیں۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 117۔ اور اس معنی کی بہت سی آیات ہیں، اور یہی عمل تو کفار قریش، مشرکین اولین اور غیر اہم کا دین تھا، اور اسی شرک کا رد کرنے اور اس سے ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو بھیجا اور کتابیں نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ سورہ نحل آیت نمبر 36۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَّا فَاعْبُدُونِ۔ آپ سے پہلے جو بھی رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، پس تم سب میری ہی عبادت کرو۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 25۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر۔ الف لام را، یہ ایک ایسی کتاب ہے، اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں، پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں ایک حکیم باخبر کی طرف سے، یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، میں تم کو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں۔ سورہ ہود آیت نمبر 1 اور 2۔ مصدر مجموعی فتاوی ابن باز رحمہ اللہ 417/7 417/7۔ اللہ ہم سب کو شرک اکبر سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ قائم اسلام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔